السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. صحت اچھی ہے؟ آج بڑے دنوں کے بعد ہم ایک پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں سوچا آج آپ کو ایک واقعہ سنائیں جس کے راوی جو ہیں، یعنی جنہوں نے بیان کیا ہے، وہ آپ کے بھی اور میرے دونوں کے ریلیٹیو ہیں، رشتے دار ہیں، بلکہ آپ کے زیادہ قریبی ہیں. اچھا. ہاں، تو اصل میں جب پارٹیشن ہوئی نا، تقسیم ہند، یعنی جو پاکستان اور انڈیا علیحدہ علیحدہ ہوئے ملک بنے، تو اس وقت بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس ہمارے والے پاکستان میں آئے. تو دہلی سے ایک صاحب یہاں پہ آئے، یعنی جنہوں نے مجھے بیان کیا وہ بھی اس وقت 16-17 سال کی عمر کے نوجوان تھے، اور اپنے والد اور اپنی والدہ اور باقی جو رشتے دار ان کے ساتھ وہ مہاجر ہوئے وہاں سے، دہلی سے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آئے تو چونکہ اسٹیشن جو ہے نا، ٹرین کے ذریعے آتے تھے اس زمانے میں، تو اسٹیشن کے قریب جو علاقہ ہے وہ نلکھا بازار، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے نلکھا بازار، ہم ایک آدھ دفعہ وہاں پہ گئے ہیں چیزیں لینے. اس کے بالکل ساتھ ہی نا ایک لوہا مارکیٹ ہے جہاں لوہے کا کاروبار ہوتا ہے نا، سریے کا کہہ لیں اس طرح کا. یہ تقسیم پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ہے یہ بازار دونوں. یعنی اسٹیشن کے قریب ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز بھی، اور یہ جو صنعتی سرگرمیاں یہ بھی اسٹیشن وغیرہ کے قریب زیادہ ہوتی تھی. ابھی اتنی آبادی تو تھی نہیں ملکوں کی. تو جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ان کے جو والد تھے وہ ماشاء اللہ اللہ والے بندے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک آپ کو ساتھ ہی ایک تھوڑا سا ضمناً چیز بتا دوں کہ ہمارے اندرون شہر میں ابھی بھی، اور اگر آپ لاہور سے باہر یعنی جو گرد و نواح کے علاقوں میں جائیں، ابھی بھی مسجدوں کے باہر خاص طور پہ عصر اور مغرب کے وقت آپ کو نا لڑکیاں بالیاں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو گود میں اٹھائے تو وہ قطار کھڑی ہوتی ہیں، جو نمازی باہر نکلتے ہیں تو ان کو وہ کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے کہ یہ پھونک مروانے کے لیے بچوں کو، برکت کے لیے، یا بعد میں بچہ کو رو رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ مائیں بھیج دیتی ہیں، تو وہ بچیاں وہاں پہ ان کو لے کے تو گزرتے ہوئے جو بزرگ ہیں نمازی وہ پھونک مار دیتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ کافی ابھی بھی ہے تھوڑا بہت. تو وہ ایک نا اپنا جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کے جانا کہ جی آپ دم کر دیں، ساتھ میڈیسن بھی، حکیم کی یا جو بھی دوائی چاہ رہی ہے وہ بھی. تو جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ ان کے والد کے پاس ایک کوئی، یہ پاکستان بننے کے کافی بعد کی بات، یعنی اب سیٹل ہو گئے تھے وہ لوگ، تو ایک بچہ کوئی 5-6 سال کی عمر کا، ہم سمجھ لیتے ہیں جس سے یہ بات کوئی پہلے کے 1950 کی دہائی کے آخری حصے کی ہو شاید، تو اس وقت کی یہ بات ہو، کیونکہ جو راوی ہیں وہ بھی ہو گئے ایٹ دی ایج آف 86-87، تو یہ کافی ایج تھی ان کی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا دم کرنے کے لیے، تو انہوں نے دم بھی کیا کہ جی شاہ صاحب اس کو دم کر دیں. دم کیا تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے تو ایک مشہور شخصیت بنے گا، اور بہت یعنی اس کی شہرت ہوگی، اور یہ ایسا اس کی انہوں نے چہرے مورے سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مشہور ہوگا. تو باقی وہ بعد میں بچہ بہت مشہور ہوا. تو اب تو تجسس ختم کرنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جو راوی تھے وہ آپ کے نانا تھے، میرے سسر تھے، اور جو جن صاحب نے دم کیا وہ ان کے والد صاحب تھے جن کا نام تھا سید حمید علی. تو اور جو وہ بچہ تھا تو وہ آپ کے جو 3 ٹائم کے وزیر اعظم تھے نواز شریف، یہ تھے. تو اب دیکھیں، حالانکہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، لیکن یہ بات جب آپ کے نانا نے مجھے آج سے کافی 10-15 سال پہلے بتائی ہوگی، تو
پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی عملی زندگی میں یعنی سیاسی زندگی میں اور اس طرح تو صحبتیں بھی دیکھی، پھر دوبارہ بھی عروج دیکھا اور سارا کچھ. آج بھی آپ ماشاء اللہ ان کا بھائی جو وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ بچہ جو تھا وہ نواز شریف. تو میں نے کہا چلے آپ کو آج تذکرہ یہ اس بات کا کر دوں کہ دیکھیں ان کی نظر نے پہچانا کہ یہ بچے کی پیشانی کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ایسے میں نے کہا آپ سے تذکرہ کرتا ہوں. چلیں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.